کی سودا بھی لے آئے نبی دے نال گل بھی کیتی تے نماز ٹرٹی نہیں کیوں کہ نبی دا کم ہوندا بھی نماز ہے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دے غلاموں جدوں آیا آپ نے فرمایا 2 رکعتاں تیریاں ہوئیاں نے 2 رکعتاں جا پڑھ لے نماز ہو گئی اور ایک گل میں آکھاں جڑا وہ محبوب صحابی نماز پڑھے تے سجدے توڑ دے بابا او محبوب جدوں اپنی نماز پڑھیا کہ یارا تے والدین سجدے تے میں چھوڑ دیواں والدین سجن والدین بلاوا دیویں تے میں آ بنیا آ یا رسول اللہ تسی والدین دے آکھن تے کیوں آ دے فرمایا میں عبادت مکمل ہی تا ہوندی ہے جو والدین دا ادب ہوے والدین نال پیار نہ ہوے مولوی ہوے امامت کرے پیر ہوے مرید کیتی ودا ہوے ماں پیو ناراض ہوے مسجد نماز پڑھدا ہوے بیت اللہ دا طواف کرے دا کھڑا ہوے رب فرمیندے نا مرادا ہن والدین طواف نہ کر من محبت دے نال والدین نوں ویکھ لے میں تینوں حج دا ثواب دے سے والدین نوں ویکھنا تیرا کم ہے حج دا ثواب دینا میرا کم ہے میرا نبی دا غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ جڑا والدین نوں ایک دفعہ ویکھے حج دا ثواب ہے تے جڑا 100 مرتبہ ویکھے آپ نے فرمایا رب بہو وڈا ہے 100 دفعہ ویکھنا تیرا کم ہے حج دا ثواب دینا میرے رب سبحان اللہ بندہ ہوے تے صحیح نہ بنے تے والدین دی خدمت تے کرے آج بندے مختلف ہو گئے نے کوئی ہوئے نے جڑا نمازاں تو بھی آری ہو گئے نے تے قرآن تو بھی آری ہو گئے نے ہر چیز تو آری تے والدین دی خدمت نو لگ گئے اللہ فرمے دے نا عبادت میری بھی کر دے والدین نو راضی کر بعد ہونے جڑا مسجدہ بھی پہنے نے لیکن والدین ناراض نے رب ناراض ہے بھاوے مسجد بنے نبی دے غلام حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دے بارے ایک واقعہ سنیں دا پیا آپ فرماندے نے حج دے اوتے میں ایک وگیا ایک بندے نو ویکھیا حج کردا وے طواف کردا وے نبی دے غلام تے آواز دیندا لبیک لبیک دیاں صداواں لگیاں نے آپ نے فرمایا یار بڑا عرصہ ہو گیا اتنا نہیں لیکن حج تیرا قبول ہوندا یا نہیں ہوندا آدھے سونا بول لینا جدو سمجھا رات کو نیندر چ نظام آوے آدھے یارا شرم کر مان راضی حج قبول کائے نہیں کتنا عرصہ ہو گئی 20 سال ہو گئے نے حج کردا ودا بی سوری دیا دا ہندوستان دی سرزمین دا لیکن میرا حج قبول نہیں ہویا میرے پیر نے فرمایا آپ نے فرمایا یارا تھی حج ہے نبھاوے 100 کرے کوئی نہ کر قبول کوئی نہیں کرنا ہمیں 100 کرے ہمیں 100 کرے ہمیں 1000 بھی کرنا ہے حضور میں ہم کی کرا فرمایا یارا معافی نہ معافی منگ آدھے بابا جی بڑا گھنڈا رہ گیا لیکن مارا جی معین الدین چشتی فرمایا یار تو میرے نال چل میری نظرہ لگ سن منی ویسی اس واسطے نبی دے غلام حضرت معین الدین چشتی آیا آپ نے فرمایا گھر دسیا نبی دے غلام دروازے تے گیا ہے دروازہ بجایا ہے آپ نے آواز دیتی ہے ماں بڈھی بیٹھی ہے آواز دیندی ہے آج یہ کون ہے آج ماں میں تیرا پترا رکھنا جدوں آواز رہی ہے جدوں آواز رہی ہے تو ماں کا جواب دیا ظالماں میری ہڈیاں بھی درد کریں گے بال بولنا ہے وال مکھ نے منایا ہے کیا ہو یہی نبی دے غلام وارث شاہ بولے ہیں آپ فرمانے نے کاف ککھاں دیاں کلیاں کہ رہن کھلیاں کہ چولے دار حویلیاں پھیلیاں ویلے اوپڑ سو کھڑے لکھ جانا نے کہ گھنا یاد سجن دیاں رہندیاں نے
جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے ایویں اندر گئے میرے پیر نے فرمایا آواز آئیے آپ نے فرمایا وہ میرا والا ہے میرے جبھی ہڈیاں درد کرے نہیں ظالمہ میں دروازہ ہن نہیں کھول سکتی جدوں دروازہ نہ کھولیا تے پیر آج حضرت معین الدین چشتی نے فرمایا اماں جی دروازہ کھول میں تیرا پیر معین الدین بھی نال جدو نبی علیہ السلام نے غلام معین الدین چشتی نے دروازہ کھلوائے آپ نے فرمایا ماں جی دو تے ناراض ہے آدھی بابا جی میں ناراض اس واسطے انہوں نے تکلیف دیتی ہے جدو میں گل آئیے میرے پیر نے فرمایا ماں جی میں چل کے آیا مہربانی کر راضی ہو دوبارہ تنوے دکھ نہ دیسی تکلیفہ نہ دیسی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جدوں گل کیتی ہے ماں دی افسائیاں کہ میرا پیر میں تو راضی نہیں ہونا لیکن تو آگے تے میں راضی ہاں ادھر راضی ہویا آپ نے فرمایا یار من آج کرے عمرے کرے قبول لیکن آگے وہ پچھلے کیا بنسی رات کو ستا مالک اللہ کا بندہ گیا لے یارا وہ جڑے پچھلے بھی رائے گئے ہنیوں بھی قبول نے آپ نماز پڑھا بھی پڑھے لیکن آج افسوس بھی ہوتے بعد نماز بھی نہیں پڑھتے تکلیفہ بھی دے حضرت میرے ایک دور دے وچ ایک بزرگ فرمینے آپ فرمینے جڑا دان دے گل وچ پنجالی پہنے دان دی نہ ٹردا ویندے آ یا اللہ او تیرا شکر ہے تے میں قرآن بنائے لیکن کھوتا نہیں بھی بنایا کھوتا ہی نہ چلدا ویندے آ یا اللہ تیرا شکر ہے میں تو کھوتا بنائی تے کتا نہیں بھی بنایا تے تو کتا چلدا ویندے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کتا بنائی تے جنگل دا خنزیر نہیں بنایا جنگل دا خنزیر صبح اٹھ کے کھڑا ہوئیں گے ان حق بات کے کھڑا ہونے یا اللہ تیرا شکر ہے خنزیر بنائی کائنات پلید بنائی لیکن تیرا شکر ہے وہ بندہ نہیں بنایا جڑا کل قیامت علی دیوار بے نماز آدمیاں صفوں وچ کھڑا ہو سی تیرا شکر ہے اس واسطے کئی بزرگ نے لکھی ہے آپ فرمینے جے بے نماز لگ مکھے ونی تے ویندا سفر تو واپس ولے بھاویں بھج بھج سلام کھتی تے اوندا مول سلام نہ چلے تے توڑے بھج بھج تے رشتے دیوی تے اوندا رشتے مول نہ رلے سکیاں سڑ ساوے ویندن کوثر مطلب تو ہی ویندن سکیاں نال سڑ ساوے ویندن مطلب تو ہی ویندن نبی غلام اس واسطے نماز بھی پڑھی کر نماز قبول کرنی ہے تے والدین دی خدمت بھی کی سبحان اللہ
سنا رہے تو رسول اللہ دے دور ایک نبی پاک دا نمازی نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد دے وچ نماز ہو رہی ہے تے ایک بندہ آندا یا رسول اللہ فلانا تھوڑا مرید فلانا تھوڑا عاشق آخری ٹائم دے وچ لیکن کلمہ نہیں بول سکتا، کلمہ شہادت زبان تے جاری نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو تیرا میرا نبی چلے یارا کمال سونے آئے میرا نبی آنا پہ وے میرا نبی آنے لج پاگ پریتاں توڑ دے نہیں جنگی باں پھر دے ان چھوڑ دے سارے آدھر سب تیرے نالا تیرے نالا تیرے نالا تیرے نالا بندہ مارا وجہ تو پوچھ دے گی ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ تیرا میرا نبی جا رہا ہے، سونا مدینے والا آ رہا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہے نبی دے غلامہ تیرا میرا نبی سونا نبی آیا، جب آیا تیرا میرا نبی علیہ السلام دے غلامہ میرا آقا آیا، آپ نے بیٹھیا کہ آپ چل گئے، آپ نے فرمایا جوانا کلمہ پڑھ گئے، عرض کر دے یا رسول اللہ زبان پہ نہیں آتا، زبان تے کلمہ آندہ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام دے غلاموں تو بندہ ہی بول پیا جو کہ میرے نبی نے بلوایا، میرا نبی ہوئے پتھرے نو اشارہ کرے وہی بول پیا، جنہیں روح نکل دی تو یہ تو میں تو بول ہی نہیں سکتا۔ کمال ہے کہ میرے آقا جو آئے نا پتھر بھی بول پندن ہے، میرے نبی آئے بیٹھن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ، آدھے یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، میری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندہ، انہیں آقا نہیں میرے نبی نو سمجھ آ گئی، میں مرا آپ مرو میں نو کوئی پتہ نہیں کیڑی برائی ہے، میں سونے کمال قربان جاما تومتیاں دے گناہ بھی جان گئے۔ آپ نے فرمایا او لوگو کوئی ہے بندہ ایمن دسے جا والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے، یا رسول اللہ والد کا مر گئے لیکن والدہ زندہ ہے، فلا مکان چرانی ہے، میرے نبی نے فرمایا انہوں صدقے آؤ انہوں آکھو میں آنا یا خود آنے ایک ان کی واسطے چل کے فرمایا میں آواں یا خود آنے وے، آج دے جڑا پیر تو سجے دے پیچھے بھج دے وے، یعنی پیچھے بھج دے وے کچھ فون کرو آنا ہے، انہیں کہ میں نے گاڑی دے کے لے جا، میرے نبی نے فرمایا نا نا گاڑی سواری نہیں کہی دس کہاں آنے جو میں خود مدینے والا ٹر گیا۔ آج تو میں سب بس کسی ہی کچھ ملے کسی کچھ ملے نہیں، نظرانے لیو پیروں لیو مولویوں دی جیباں بھرو جو بھی آؤ، امام مسجد کو کوئی 5 روپے دے کے راضی کوئی نہیں، پیر 1 گھنٹہ آوے 8 گھنٹہ آوے 1000 روپیہ 2000 ہاتھ سے لے کے گیا، مولوی آیا 2000 لے کے گیا، پیر 5 منٹ آیا، مولوی آیا پیر آیا انہوں 4000 لے کے توڑ چھوڑے دی بند، لیکن امام مسجد کو 500 مہینے کا نہیں دے سکتا، اگر امام کی تنخواہ سی آ جائے میں کہ ظالماں شرم کر، کل مرسے بدل کسی امام کی شان کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد امامت کرا رہے ہیں، کوفے دی مسجد امامت امام سعد بن ابی وقاص ہے میرے نبی دا غلام ہے، میرے نبی جنہ ویکھے نہ میں نوا فرمانا لوگو تھوڑے بھی ماموں فرشن میرا ماموں بھی دیکھو کتنا سونا آنا ہے، جو میرے نبی دا ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص امامت کریا، ایک بندہ بڑھا جی آئے وہ جنہوں بڑی بیماری ہوتی ہے نماز پڑھی کرو امام ہوں جو کتا کھچا کرو، آج کل بنا متولی بانویا خدان کی بنا اہل لوگ جنہوں متولی بانویا مسجد میں بیڑا ہی گھر پڑھا، اس واسطے میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی بھی نشانی ہے، فرمایا بڑی نشانی جنہوں مسجد میں تو اہل لوگ قابل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص نماز پڑھائی، مسلم شریف کی حدیث حوالے تے ذمہ حضرت سعد بن ابی وقاص نماز پڑھا دے بڈھا انکار کرے ایویں پڑھیندا ہے ایویں پڑھیندا ہے، آپ فرماون بابا اعتراض نہ کر میں اپنے آقا دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، میں اپنے آقا دا غلام ہاں، میں اپنے سونے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہ گیا، بابا اعتراض کرے کریندا رہیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی جواب غصے وچ آئے، آدھے یا اللہ انہوں لمبی زندگی دے انہوں لمبی زندگی دے لوگاں دے سامنے رسوا کر دے، اگر میں سچا تینوں رسوا کر لمبی زندگی دے میرے خلاف بکواس کر دے، میرے نبی دا غلام سعد بن ابی وقاص دنیا تو چلا گیا، یہ بڈھا اعتراض کرنے والا امام دے اٹھے کوفہ دی مسجد
ہویا کہ یارو میں امام تے اعتراض کیتے ہے مجبوری ہے ہاں سنو امام تے اعتراض سنو میں تھوڑا امام نہیں میں تھوڑا جتھے جتھے امام کرے دے تو امام اودے نال صحیح ورتو ورنہ یاد رکھو کل قبر بھی کالی ہوسی یاد رکھ تیرا جنازہ امام نے پڑھنے تیری قبر تے ٹھا کے امام نے پڑھنے تیرا چہلم امام نے کرنا تیری قربانی امام نے کرنا جندے پیچھے نماز پڑھ دیں میں تو اے دس جندے پیچھے نماز پڑھ دیں تیرے باپ کا تو پتر ہے اور روحانی کا تو دنیا کا پتر ہے اس باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا جس باپ کا دینی پتر ہے تو جڑا نماز امام کرندا پھر پڑھے دے اون دے خلاف بکواس کرن کہنے میں امام دا بھی موت کیتا میں امام دا زیادہ دین جاندا مولوی نو کیا پتا مولوی نو کیڑی شاید پتا اے میں کہ تو کچھ بھی نہیں امام بنے تو رسول اللہ کی شریعت تے چل کے دکھا مقتدی بندا کو بتا صدیق جیاں مقتدی بن کے دکھا سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ نبی دے غلاموں میرا نبی چل کے آیا آپ نے فرمایا بڈھی تو صادق ہے اماں جی تو صادق ہے میں آواں یا خود آوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اماں جدوں پیغام گیا فرمایا تمہاری اج دی مولوی نہیں رہتی انہوں بڑے دور سمجھ دے اگر مدینے میں ضروری کوئی نہیں جدوں اے گل آئی اماں نے آکھیا سونیا اونوں پیغام دے دے میں خود آواں گی جدو خود چلی ہے امائی نے چل دی ہوئی نبی دو غلام چل دی میں سوٹی اتنے لائی ہوئی ہے تلے میں جھوٹے آدھی پہیے جدو میرے نبی نے بیٹھے آمائی روتے آشواغ رونن بیٹھے میرے آقا سبحان اللہ آپ نے فرمایا مانی راشے سانے آدھے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا تو نراز ہے آدھے یا رسول اللہ میں نراز ہاں میرے نبی دے غلام ایک گل ضرور آکھا میں جڑا والد ناراض ہوے یا والدہ ناراض ہوے تے مدینے والا کلمہ پڑھاوے والد بھی قبول نہیں جدوں ماں راضی ہوے وال مدینے والا کلمہ پڑھاوے اجا بنجے بھی نہ والد بھی راضی ہوے میرا نبی دا غلام جدوں ماں آکھیا آپ نے فرمایا اماں جی اے دس اگر تیل ہوئے اگر لکڑیاں ہوں فرض کرے نا اگر اے چیز جمع کر دے وہاں انہوں جلا دے پسند کرے سے یا رسول اللہ اے تو میں پسند نہیں کر سکتی کیونکہ میرا لگتے جی گرے میرے سامنے جلے جدو یہ گل آئیے میرے نبی نے فرمایا ماں وہ جڑا تیرا گستاخ کل جہنم ہوئے سی ہن ایویں کر جہنم دی آواز جہنم دی آگ جڑی ہے زیادہ سخت ہے اے آگ نے اس کو پناہ منگ دیئے اے آگ وچ سٹن نہیں چاندی او آگ وال لگ ویسی وال تیرا بیٹا ہوشی ماں آدھی یا رسول اللہ تسی آئے ہو تے میں راضی ہاں ادو انہیں آکھا میں راضی ہاں آپ نے میرے نبی نے فرمایا میں ہن کلمہ پڑھاواں غلام بھج دے یا رسول اللہ کلمہ پڑھدا پے سبحان اللہ جی نہیں میرا سونا اجا میرا محبوب اٹھے بیٹھے اپنا قرآن بیٹھا کریں دے اجا اٹھیا نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نہیں کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی پہلے آؤ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے دو